بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت اللہ پاک نے دین کی بات کہنے کی، سننے کی توفیق ہم سب کو نصیب کی ہے۔ اللہ پاک سب کو، سب کے اس سننے کو، اس سنانے کو، وقت کے نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی کیفیت کو وقتاً فوقتاً اپنی ذات، اپنے نفس کے بارے میں معلوم کرتے رہے۔ یعنی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ایک دین، مبارک دین، دین اسلام ہمیں حضور کی برکت سے ملا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی ایمان ہماری دنیا آخرت کی نجات کے لیے ضروری اور بنیاد ہے۔ اب ہم میں سے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کی کیفیت سے باخبر ہو، واقف ہو۔ اسے کم از کم پتہ تو ہو کہ میں جس دین کا پیروکار ہوں، جس دین پر چلنے والا ہوں، تو میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ یہ بات آج اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں ماہر بن گئے اور بڑی بڑی باتیں کرنے میں بہت آگے چلے گئے۔ تبصرے کرنا، باتیں کرنا، یا مختلف چیزوں میں ماہر ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے پاس آ گئی، لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ میرے دین اور ایمان کی کیفیت کیا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں فلاں چیز میں بہت ماہر ہو گیا، اس میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مستورات کا ہے کہ جی ہمیں اتنی ڈشیں بنانے آ گئی، ہم کھانا بنانے میں اور فلاں کرنے میں، فلاں کرنے میں، فلاں کرنے میں بہت ماہر ہو گئی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمیں اسلام کس درجے میں آیا ہے، ہم نے اپنا دین کس حد تک سیکھا ہے، اور ہمارے پاس جو دین اسلام ہے اس کی کس قدر معلومات میرے پاس محفوظ ہے۔ اس لیے آج اللہ پاک نے غالباً موقع دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اس موقع کو غنیمت جان لے۔ فراغت کے ان ایام کو گزارنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈھونڈی ہے، ایکٹیویٹیز تلاش کی ہے، اور مختلف طریقے اور ذرائع اور راستے ہمیں بتائے گئے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے میں پھر عرض کروں گا کہ دیکھیں، آج ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اور اپنے دین کے فرائض اور واجبات اور محرمات کی کیفیت کا علم ہونا چاہیے کہ میرے پاس اپنے دین کا کس قدر علم موجود ہے اور میں اس پر کس قدر عمل کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر میں بالکل تسلی کے ساتھ وضو کرنے پہ قادر ہوں، غسل کرنے پر قادر ہوں، نماز پڑھنے پر قادر ہوں، زکوٰۃ اور حج اور روزے کے بنیادی مسائل کو جانتا ہوں، ان کی فرضیت اور اہمیت سے واقف ہوں،
پھر تو ٹینشن کی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اگر مجھے سب کچھ آتا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر میں اس قدر قرآن کریم کی قرأت نہیں کر سکتا کہ جو میری نماز کو صحیح کر دے اور جس سے میری نماز کے فرائض ادا ہو جائے، تو یقین کرے میں اس دنیا میں کچھ بھی بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، اینکر بن جاؤں، فنکار، اداکار، گلوکار، سب کچھ بن جاؤں، جتنی چیزیں آج دنیا کے اندر مقبولیت پا رہی ہے اور جس کی بنیاد پر لوگ رشک کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں ایسے ہیں اور فلاں کے چاہنے والے ایسے ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو، اگر میرے پاس اپنے دین کی بنیادی معلومات بھی نہیں ہے تو میں بالکل زیرو پوائنٹ پر آ کے کھڑا ہوا ہوں، بالکل خالی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوا ہوں. تو ایک تو یہ جو ایام اللہ پاک نے دیے ہیں ہمیں، اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے وہ راستے کہ بھئی ہمیں کوئی کام ملے، کوئی طریقہ، راستہ ملے کہ میرے یہ اوقات گزر جائیں، تو اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اور ان ایام میں ہر مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ کسی کام سے جڑا ہوا ہو، کسی کام سے وابستہ ہو، وہ کم از کم اپنی ذاتی حالت کو پہلے دیکھ لیں کہ میرے ایمان کی، میرے دین کی، میرے مسلمان ہونے کی کیا کیفیت ہے اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں. لہٰذا آپ مشکل نہیں، ہر ساتھی، ہر عورت، وہ ہمارے جو ایمانیات ہے، جو ہمارا پہلا کلمہ ہے، جو ہمارے نماز کے ارکان و اعمال و وظائف ہیں، وتر کی نماز کا دعائے قنوت ہے، وضو، نماز اور غسل کے فرائض ہیں، یہ موٹی چیزیں بنیادی جس کے بغیر انسان چل نہیں سکتا. اس کا تھوڑا سا آپ مذاکرہ کر لیں خود گھر کے افراد کے ساتھ. شوہر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ کر لیں، بچوں کے ساتھ کر لیں، اور اگر آپ کسی دیندار آدمی کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان ایام میں جا کر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور ان سے یہ استفادہ کر لیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دین کی کیا کیفیت ہے. کچھ دن قبل ایک ساتھی نے ایک کلپ بھیجا، اور جیسے آج کل ہر جگہ پر یہ تبصرے چل رہے ہیں وائرس کے اور بیماریوں کے چل رہے ہیں، تو اس میں ایک جیسے بولنے والے اینکرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں ایک کی جب باری آئی تو اس نے، اب واللہ عالم کیا دل میں آیا، اس نے بات شروع کرنے سے پہلے سورۃ العصر پڑھی. اب یہ سورہ عصر قرآن کریم کی ہر مسلمان اس سے واقف ہے. ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آخر کی صورتوں میں، یعنی آخر کی جو 13 صورتیں آتی ہے الہاکم التکاثر کے بعد، والعصر ہے. تو انہوں نے اس کو پڑھا اور اتنا غلط پڑھا، اتنی فحش غلطیاں اس کے اندر کی کہ الامان والحفیظ. لیکن چونکہ اب ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک چیز نہیں بھی آتی لیکن کسی پر اپنا ایک رعب ڈالنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ جی میں یہاں پر بھی بیٹھا ہوں چینل پہ اور میں قرآن کو بھی جانتا ہوں. تو اگر آپ نے یہی ظاہر کرنا تھا تو قرآن پہ ظلم تو نہ کریں، پہلے اس کو سیکھ لیں اچھی طریقے سے. تو وَتَوَسَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَسَّوْا بِالصَّبْرِ، ایک لحن جلی کی، قرآن کریم کو صریح طور پہ غلط پڑھا. تو اب اگر ایک 40-45 سال کا مسلمان جس کے پاس دنیا کا اتنا علم ہے، بولنے کا اتنا علم ہے کہ وہ میڈیا پر بیٹھ کے بڑے بڑے تبصرے، یہ کوئی تنقید اور اعتراض نہیں، یہ افسوسناک صورتحال پر اظہار غم اور درد ہے کہ آج ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، ہر چیز کے اندر ہم مشغول ہو گئے ہیں اپنے لیے مہارت پیدا کرنے. لیکن وہ دن کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ ہم مسلمان اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی بنیادی چیزوں کو
صحیح طریقے سے سیکھنے والے بنیں گے۔ اس لیے اس اعتبار سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں، نہ ہمیں اپنی فکر ہے، نہ ہمیں اپنے آنے والی اولاد اور اپنی نسلوں کی فکر ہے۔ تو ایک درخواست تو آج کی مجلس میں دیکھیں یہ ہے کہ ہم اپنے ان فارغ اوقات سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہر مسلمان ہم میں سے وہ اپنے مسلمان ہونے کی کیفیت کو معلوم کرے۔ یہ جملہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور اس کا مطلب یہی واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے کس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں۔ یعنی اگر کل کو مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی وضو کے فرائض کیا ہیں، مجھے وضو آپ سکھا دیں، فرض کیا ہے اس کے اندر وضو کے، تو آیا میں اس کو وضو کے فرائض اور وضو کا صحیح طریقہ سکھا سکتا ہوں؟ یا یہ کہوں گا کہ جی میں پوچھ کے آؤں گا اپنے عالم سے، اپنے مولانا صاحب سے، اپنے امام صاحب سے؟ علماء سے تو وہ مسائل پوچھنے ہیں جو فروعی ہیں، جو گہرے باریک مسائل ہیں۔ دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنا، اس کو یاد کرنا اور اس کو آگے منتقل کرنا، یہ تو ہر کلمہ گو مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور جب آپ اور میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں اسلام کا ماحول ملا، مسجدیں ملی، علماء ملے، مدارس ملے، اس کے باوجود بھی اگر میں کلمہ طیبہ صحیح نہیں پڑھ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اگر میں صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، میں اگر سورہ فاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، میں اگر درود شریف صحیح ترتیب اور طریقے سے پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، تو یقین کریں میرے پاس دنیا کے اور دنیا کے علوم کے جتنے مناصب ہو، ڈگریاں ہو، سرٹیفکیٹ ہو، وہ کسی کام کے نہیں۔ میں اللہ پاک کی پکڑ کا مستحق ہوں اور کسی بھی وقت مجھ پر اللہ پاک کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کی طرف تھوڑی سی فکر کی جائے، ہم میں سے ہر مسلمان اس کی فکر کر لے کہ ہم اپنے ایمانیات کو، دین کی بنیادی باتوں کو ہم صحیح کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا مسئلہ وہ بچوں کی اولاد کی تربیت سے متعلق ہے۔ چونکہ جس طرح بڑے فارغ ہیں، بچے اس سے زیادہ بلکہ اس سے پہلے سے فارغ ہیں، اور ان کے لیے بہرحال والدین فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو تعطیلات ہیں، جو چھٹیاں ہیں، ان کو کس طریقے سے ان بچوں کے اعتبار سے محفوظ کیا جائے اور ان کی فکر کی جائے۔ اولاد کی صحیح اور دینی اور اسلامی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی اخلاقی، دینی، شرعی ہر اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک مصیبت ہمارے ملک میں، ماحول میں یہ چل پڑی ہے کہ ہم نے دین پر چلنے والے کو مولوی کہنا شروع کر دیا ہے، اور جو دنیا کے علوم اور معاملات کے اندر ماہر ہیں تو اس کو ایجوکیٹڈ کہنا شروع کر دیا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ جو دین کے علوم ہیں اس کو تو آج کی یہ مہذب دنیا علم سمجھتی ہی نہیں، نہ اس کو کسی کھاتے میں رکھتی ہے۔ خیر وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس ترتیب اور کس نہج پر کی جائے۔ صرف پیدائش کے 3، 3.5، 4 سال کے بعد ان کو کسی بھی مشنری اسکول میں ان کا نام لکھوا لینا، ان کو اسکولوں میں اور کوچنگ سینٹروں کے حوالے کر دینا، یہ یقین کریں یہ حل نہیں ہے ان کی تربیت کا۔ ان کی تربیت کرنا یہ ایک محنت طلب عمل بھی ہے اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے خطبے میں نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی۔ حضرت لقمان حکیم جو
ایک بہت بڑے حکمت اور دانا والے انسان گزرے ہیں. اللہ پاک نے ان کا تذکرہ سورہ لقمان میں فرمایا ہے. یہ پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو حکمت سے مالا مال فرمایا، اور ان کی جو باتیں ہوتی تھیں، ان کے زبان سے جو جملے نکلتے تھے، وہ بہت زیادہ حکمت پر، دانائی پر، خیر پر، عافیت پر مبنی ہوتے تھے. تو بڑی مشہور ہے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں. لیکن قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی انہوں نے اپنے بیٹے کو. اب وہ نصیحتیں کیا تھی؟ تو وہ تھوڑی سی باتیں آپ توجہ کے ساتھ سن لیں. آج کے ماں باپ کو سمجھ آئے گا کہ اولاد کی تربیت کا صحیح نہج اور صحیح طریقہ کیا ہے. مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی اور اس میں چند باتیں کی، لیکن علماء نے اس کا جو خلاصہ نکالا ہے، نچوڑ جو نکالا ہے، وہ چند باتیں. پہلی چیز فرمائی کہ انسان کی بنیاد وہ اللہ کی ذات پر ایمان یعنی عقیدہ توحید ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو اللہ پاک کی ذات نہ بتا سکے، اللہ کا تعارف نہ کروا سکے، ان کا عقیدہ نہیں بنا سکے، یہ ان کی سب سے پہلے ناکامی ہے. حضرت لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت شروع کی، تربیت فرمائی، تو کیا فرمایا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ سب سے پہلی نصیحت ہے. اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے شرک. معلوم ہوا کہ بچہ جب بولنے لگ جائے، سمجھدار ہونے لگ جائے، اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جائے، اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے تاکہ اس کی زبان پہ وہ جاری ہو جائے. اور جو واقعی سمجھدار دین سے جڑے ہوئے ماں باپ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں. ماں باپ بعض دفعہ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ جو ہے فلاں گانا سنا رہا ہے، وہ فلاں ایکٹنگ کر رہا ہے، فلاں کی طرح چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. لیکن اس کو نہیں سکھایا تو اللہ کا نام نہیں سکھایا، اس کو نہیں سکھایا کلمہ طیبہ نہیں سکھایا. تو اس لیے یاد رکھیں، تربیت اولاد کی بنیادی چیز ان کو اللہ کی ذات کا تعارف ہے. دوسرے نمبر پہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا اقم الصلاۃ. اے بیٹے، بات یاد رکھو کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. اس سے کیا پتہ چلا؟ علماء نے لکھا کہ جب بچہ ایمان سیکھ لے، اللہ کو جان لے، عقیدہ بنا لے، اب دوسری بنیادی چیز انسان کی زندگی میں وہ اعمال ہیں. اعمال، نماز. بچے کو آپ نے مسجد کا راستہ نہیں سکھایا، دکھایا، اس کو نماز نہیں سکھائی. 13، 14، 15، 20 سال کے نوجوان آج ہوتے ہیں، ان کو نماز کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. بہت سارے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو آج پتہ چلا کہ امام کے پیچھے تو تلاوت نہیں کرنی ہے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو سنتوں کی ساری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بہت سارے ساتھیوں نے مجھے بتایا اس طرح کرتے ہیں. یہ کمزوریاں کیوں رہ گئی؟ ہم نے ان چیزوں کی میں احتیاط نہیں کی، خیال نہیں کیا. باقی ساری چیزوں میں ہم بھاگ دوڑ کی ہم نے، لیکن ان کے اعمال کی فکر نہیں کی. تو سب سے پہلے ان کے ایمان کی حفاظت، عقیدے کی، پھر ان کے اعمال کی حفاظت. تیسری چیز وہ کیا بتائی کہ اے بیٹے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہو اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اس لیے کہ اس امت کے ایک ایک فرد کے پاس ایک مقصد ہے، ایک کام ہے. اس نے ایک کام کرنا ہے اللہ پاک کے دین کا. لہٰذا یہ اچھائی سیکھے گا تو صرف خود نہیں، آگے بھی بتائے گا. یہ برائی کو جان لے گا تو صرف خود نہیں بچے گا، دوسرے کو بھی اس سے بچائے گا.
یہی کہا جاتا ہے داعی اسی کو کہتے ہیں. داعی کے لیے کوئی تبلیغ والا ہونا ضروری نہیں، ہر مسلمان داعی ہے. تو اپنی اولاد کو اس کی زندگی کا مقصد بتائیں کہ بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے اس زندگی کے اندر. چوتھی چیز ان کی اخلاقی تربیت. وَلَا تُصَحِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت بیٹھنا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا، اور آواز اونچی مت کرنا. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. بڑی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے. اب اس بچے نے آگے چل کر معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، بات چیت، یہ اخلاقیات کہلاتی ہے. اس بچے کی اخلاقی تربیت یہ ماں باپ کی اجتماعی ذمہ داری. اور پانچویں اہم بات، ہر طرح کے حالات کے لیے اپنے بچے کا ذہن بنائیں. ضروری نہیں کہ انسان کو زندگی میں راحتیں ہی ملے، خوشیاں ہی ملے، کھرے لوگ ہی ملے، دھوکے بھی ہوں گے، غلط لوگ بھی اس کو ملیں گے. تو کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھو بیٹے، اگر تمہیں کوئی تکلیف دے دے، پریشان کر لے، اذیت دے دے، تم صبر کر لینا، اس پہ برداشت کر لینا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہمت والے لوگوں کا طریقہ یہی ہے. یہ 5 باتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت کے، بطور وصیت کے فرمائی. اور اس کو ہمارے علماء نے تربیت اولاد کے لیے خلاصے میں لکھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی صحیح تربیت ہو، دینی تربیت ہو اور اخلاقی تربیت ہو، تو اس کے لیے ان 5 باتوں کو آج سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے. تو بہرحال جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ چونکہ فراغت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ تم اپنی فراغت کو غنیمت جان لو آنے والی مشغولیت سے پہلے. تو ہم اپنے ان فارغ ایام کو قیمتی بنا لیں. ہمارے پاس موقع ہے. کیسے قیمتی بنائیں؟ میں نے 2 باتیں عرض کی آج کی مجلس میں. پہلی بات وہ بڑوں سے ہیں، چاہے مرد حضرات ہیں چاہے مستورات ہیں. ہم میں سے ہر ایک اس بات کو ذرا دیکھ لے کہ ہماری ایمان کی، دین کی، اسلام کی کیفیت کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے دنیا بہت سیکھ لی، میں بہت ساری چیزوں میں ماہر ہو گیا، کوئی میرے ساتھ باتیں نہیں کر سکتا، میں اگر باتوں پہ آؤں تو کوئی مجھے خاموش نہیں کر سکتا. ہر طرح کی مہارت آ گئی. اب اس کے بعد آج ذرا ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ میں اپنے ایمان میں، اپنے فرائض، واجبات، محرمات، منکرات میں اس میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. تھوڑا سا اس کو آج چیک کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنا فیصلہ کریں. اور دوسری چیز کہ ہم فارغ ہیں، بچے بھی فارغ ہیں، اولاد بھی فارغ ہیں، ان کی تربیت کیسی ہو، یہ ماں باپ اس وقت سب سے زیادہ اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان 5 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان بچوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے اخلاق کی، ان کو زندگی کا مقصد بتانے کی، اور آنے والے ہر قسم کے حالات میں ان کی رہنمائی کرنے کی کیا ترتیب ہوگی، یہ 5 باتیں ان کے سامنے رکھیں، ان سے مذاکرہ کریں، ان کو سمجھائیں، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں. عصر سے لے کر مغرب تک کسی نہ کسی کتاب کی، خاص طور پہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو. مغرب سے عشاء تک ذکر اجتماعی طور پہ بیٹھ کے کیا جائے. عشاء کے بعد تلاوت کا ماحول بنایا جائے. یہ اعمال گھروں کے اندر شروع ہوں گے، ہمارے اوقات محفوظ بھی ہوں گے، بچوں کو دین سمجھنے کا موقع ملے گا، ان کی رہنمائی ہوگی، تب جا کر ہم اپنے ان اوقات کو، ایام کو محفوظ کرنے والے بنیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ جو ہمارے اکابر کے ختمات ہیں بزرگوں کے، انشاءاللہ وہ پڑھے جائیں گے. اور ان ختمات کی بہت بڑی برکات ہے. ان کو ختم خواجگان کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ان ختمات کا اہتمام وہ سال ہر سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو ان کی بہت زیادہ برکات ہے. پھر خاص طور پہ جو وبائی صورتحال ہمارے ملک میں ہے، اگر ہم ان ختمات کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بہت عافیت فرمائیں گے. تو
الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ ختمات شریفہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، بزرگوں، دوست، احباب، والدین، محسنین، محبین، مخلصین، جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام کو کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سر کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں گے، کوشش کریں گے زبان کو تالو سے لگا دیں، یہ تصور قائم کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، میل، کچیل، ظلمات، قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے اس مبارک نام کی برکت سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل میں وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن
راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرے جرم عفو کرنا۔ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم سے ناراضگی کو ختم فرما کے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ ہماری سیاہ کاریوں اور بدکاریوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں یا اللہ یہ وبائیں، یہ حالات ہم پر مسلط ہوئے. یا اللہ ہم مساجد کی رونقوں سے باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہوئے. یا اللہ ہم آج نادم شرمندہ ہے، تیرے سامنے دست دراز کر کے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ غلطیوں سے درگزر فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، حلال رزق، کاروبار اور تجارت کی رونقوں کو یا اللہ جلد از جلد بحال فرما دے. یا اللہ بحال فرما دے. یا اللہ اس وبا کو، اس تکلیف اور بیماری کو اس ملک سے، پوری امت سے یا اللہ رفع فرما دے. یا اللہ دور فرما دے. ایک امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی یا اللہ حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، روحانی بیمار، جسمانی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے. علم نافع یا اللہ وافر مقدار میں نصیب فرما دے. رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما دے. صرف اپنے در کی محتاجگی نصیب فرما دے. مخلوق کی محتاجگی سے یا اللہ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے. حرمین الشریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے. بار بار وہاں کی حاضری یا اللہ ہم سب کا مقدر بنا دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ کل مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد جو ہے وہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی آن لائن مغرب کے بعد، تو تمام حضرات اس کا اہتمام فرما لیں.